شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع تربیت اولاد میں ماں کا کردار اور اس کی کوتاہیاں ہیں۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ جتنا بولا جائے کم ہے۔ حدیث ہے کہ عورت کو بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے۔ عورت فطرتاً کج رو ہے، تو عورت کو اس کی ٹیڑھی حالت میں ہی سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ یہی عورت اپنی کجرو فطرت کے باوجود رجال سازی میں کمال کر دکھایا ہے۔ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عظیم عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عورتوں نے ایسے ایسے کردار نبھائے ہیں کہ ہر دور میں انہوں نے سلاطین، مجاہدین، محققین، محدثین، مصنفین، ادباء، شعراء کی صورت میں زمانے کی ظلمت و تاریکیوں کو مٹانے کے لیے مردوں کو مشعل راہ اور شمع ہدایت بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عورت کی کوکھ سے ہم نے دیکھا رسول، انبیاء، صحابہ، ائمہ، فقہا، کبار، سلف، خلف جیسی عظیم شخصیتوں نے جنم لیا اور ماں کہلائی۔ عورت کا اسلام میں مقام بہت بلند ہے۔ اگر یہ کسی باپ کے گھر پیدا ہوئی تو باپ کا گھر جنت، نیک بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت، اور ماں بن گئی تو اس کے قدموں میں جنت۔ کیا ایک عورت کا فقط بیٹی، بیوی، بہن اور ماں بن جانا ہی ان عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ ان رشتوں کے تقدس کو پانے کے لیے شریعت نے کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانا عورت کا اولین فرض ہے۔ مگر میرا آج کا موضوع ان رشتوں سے قطع نظر یعنی بیوی، بیٹی، بہن صرف ایک عورت کا ماں ہونے سے متعلق ہے۔ لہٰذا ایک ماں کی تربیت اپنی اولاد کے تئیں کیسا ہونا چاہیے، آج ہم سب مل کر سوچیں کہ آج کی عورت ماں کہاں کمزور پڑ رہی ہے، ان سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ کیا آج کی ماں کو خود اپنی تربیت کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے؟ آج کی زیادہ تر ماں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں پا رہی۔ مائیں شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں سنتی، ان کی اولاد پڑھنا نہیں چاہتی، ان کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، ان کا وقت سارا موبائل پر جاتا ہے۔ اس بربادی کی وجہ کون ہے؟ یہ شکایت کرنے سے پہلے ہر ماں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ آپ کے بچے کو آپ کی ہی تربیت کی ضرورت ہے۔ میم الف نون 3 حروف سے بنا لفظ ماں اتنا طاقتور لفظ ہے کہ اپنے اندر ایک ذخیرہ ممتا رکھتا ہے۔ بلکہ غور کیا جائے تو ہر عورت کے اندر اللہ نے اثار و قربانی کا جذبہ رکھا ہے، خواہ وہ عورت کیسی ہی ہو۔ اگر ماں بنتی ہے تو وہ اپنے اندر محبت کی اتھاہ سمندر رکھتی ہے۔ ماں وہ ہے جو ایک نسل سنوار دے، ماں وہ ہے جو اولاد کی بکھرتی شخصیت نگار دے، ماں وہ ہے جو اولاد کی ڈھال بن جائے، ماں وہ ہے جو وقت و زمانے سے لڑ جائے، ماں اولاد کے لیے آرام و سکون تک کر دیتی ہے، ماں جو اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، ماں وہ جو اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال دیتی ہے۔ اور ایک بچے کی تربیت جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ زچہ اور بچہ کا تعلق حمل کے دوران جتنا مضبوط ہوگا، پیدائش کے بعد بھی ماں اور بچے کے رشتے میں مضبوطی قائم رہے گی۔ 18ویں ہفتے میں بچہ پیٹ میں اپنی ماں کے دل کی دھڑکن سننے لگتا ہے اور 26ویں ہفتے میں وہ آوازوں پر رد عمل دینے لگتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ دوران حمل عورت جو رویہ رکھے گی، ان سب کا اثر بچے پر پڑے گا۔ بچے کی پیدائش و افزائش کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الحج آیت 78، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے
تو ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر قطرہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی اور بغیر نقشہ بنی ہوئی سے بنایا، تاکہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں، اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور کچھ تم میں سے مر جاتے ہیں اور کچھ تم میں سے نکمی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کا درجہ پا کر ناسمجھی کی حالت میں جا پڑتا ہے۔ ماں کا ہر عمل، ہر نگاہ، ہر لمس اولاد کے دل و دماغ میں ایک نقش چھوڑتا ہے۔ اگر یہ نقوش محبت، قربانی، صدق اور ایمانداری سے بھرپور ہوں تو وہ ایک روشن انسانیت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مگر افسوس، اگر ماں کی تربیت غفلت کی نظر ہو جائے اور ماں بچے کی شخصیت سازی کے بجائے دنیاوی مشاغل میں کھو جائے تو وہ ماں دراصل ایک امانت میں خیانت کی مرتکب ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایھا الناس ان اولادکم امانۃ فاتقوا اللہ فیہا۔ ترجمہ، اے لوگو، تمہاری اولاد تم پر امانت ہے، اس لیے تم اولاد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ ایک بلیغ نصیحت ہے کہ ماں اپنی ذمہ داری کو صرف محبت یا قربانی تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنی اولاد کو ایک ایسی تربیت دے جو اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کر سکے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ماں جو دن رات بچے کی جسمانی پرورش میں لگی رہتی ہے، اس کے ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، مگر وہ اس کی روحانی پرورش سے غفلت برتے تو اس کی ساری محنت ناکام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس بات کو بھی یاد رکھے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ محض اس کی اولاد تو ہے ہی، وہ صرف دنیاوی کاموں کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسے مقصد کے لیے پروان چڑھا رہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ بننا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ تحریم آیت 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ حقیقت سمجھاتی ہے کہ والدین کے کندھوں پر جو بوجھ رکھا گیا ہے کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے۔ اولاد صرف اس کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ایک عظیم امانت ہے جس کی حفاظت فرض اولین میں سے ہے۔ ماں کے منہ سے نکلنے والے لفظ بچے کی زندگی کا پہلا سبق ہوتے ہیں۔ جب یہ لفظ اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تقوی کی خوشبو سے معطر ہوں تو وہ دل میں ایمان کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اللہ نے فرمایا، جسے اللہ نے نگراں بنا کر ذمہ داری سونپی ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے سے قبل موت آ جائے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ایک تنبیہ ہے، ایک انتباہ ہے کہ ماں کی غفلت محض ایک کوتاہی نہیں بلکہ ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں جنت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ یعنی قرآنی آیت اور حدیث نبوی سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اولاد کی تربیت کس قدر لازم اور ذمہ دارانہ کام ہے۔ لہٰذا عورت اپنی اولاد کی ماں ہو کر بھی اللہ کے نزدیک اپنی حیثیت کھو دے گی، اس لیے کہ ماں کی تربیت ہر لمحہ، یعنی بچے کے حمل سے لے کر طفولیت تک اور طفولیت سے لے کر بلوغت تک، حتیٰ کہ زندگی کے آخری مرحلے تک ہے۔ نپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں عظیم قوم دوں گا۔ ماں کے کردار کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کیونکہ بچے کی تربیت کی بنیادی ذمہ داری کا دار و مدار ماں پر ہی ہوتا ہے۔ ایک بچے کی شخصیت، اخلاق اور دین کی بنیادی تعلیمات کا سکھانا ماں کی ذمہ داری ہے۔ وہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات بھی سکھائے تاکہ بچے کی شخصیت میں توازن پیدا ہو۔ اخلاقیات کا درس دینا ایک ماں کی اہم ذمہ داری ہے۔
بچے کو سچ بولنے کی تلقین کرنا، ایمانداری، عدل، انصاف اور ہمدردی جیسی صفات کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ اور ان تمام باتوں کے لیے سب سے پہلے ماں کو ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ بچے اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ اس لیے ماں کو اپنے عمل و کردار کو بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ مگر آج کی ماں اپنے بچوں کی تربیت میں زیادہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل کا دینا ہے، اور جب لڑکا یا لڑکی بلوغت کے وقت کو پہنچتے ہیں اور یہ بالغ بچے اپنی بلوغت کو ہینڈل نہیں کر پاتے تو برائی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس عمر میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے جسم میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا رویہ و مزاج ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ ان میں چڑچڑاپن، ڈپریشن، تنہائی پسند ہونا، اپنوں سے زیادہ دوست اور باہر کے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال والدین اور بچے دونوں کے لیے ہی چیلنجنگ ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بلوغت سے پہلے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور یہ تمام صورتحال کو ان سے ڈسکس کریں۔ ان کے اندر ہونے والی ذہنی اور جسمانی تبدیلیوں کے لیے اپنے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ انسان کی ارتقائی منزل کا مشکل دور ہوتا ہے۔ والدین بچوں کے ذہنی نشوونما اس پیرائے پہ کریں کہ بچہ کسی طرح کے مسائل سے بھی دوچار ہو، خواہ اس کا مسئلہ بلوغت کا ہو یا ان کے اندر آنے والی تبدیلیوں کا ہو، وہ اتنا ماحول دوستانہ رکھیں کہ وہ اپنی مشکلوں کو اور مسائل کو اپنے والدین کے ساتھ بلا جھجک شیئر کریں، اور آپ بھی ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ ہوں۔ ماں کی کوتاہی بلکہ ایک نسل کی کوتاہی کا پیش خیمہ ہے۔ جب ماں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتی ہے تو معاشرہ اپنے اخلاق و کردار کی بلندی سے نیچے گرتا دکھائی دیتا ہے۔ قوم ذلت و خسارے میں پڑ چکی ہے۔ یقیناً ماں کی محنت ایک ایسی عبادت ہے جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت کی اعلیٰ درجے کو پا سکتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جو وہ اپنی تربیت کو محبت، حکمت اور دین کی روشنی میں منور کرے۔ یہ فتنے کا دور ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر دور کے ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ آمین۔